گن کھائے گا، گندی چیزوں سے نفرت کرے گا، پرہیز کرے گا، وہ گندگیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ظاہری صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے رب کو اس کھانے کھلانے کے لیے رات رات بھر اعلان کرتا ہے، روزے سے بڑھ کر کھانا کھانا ہی افضل ہے، جیسے لگتا ہے بھوکے رہنے سے زیادہ بہتر رات بھر کھانا اور کھلانا ہی۔ اذان ایک بار، ظہر کی اذان ایک بار، عصر کی اذان ایک بار، مغرب کی اذان ایک بار، عشاء کی اذان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا سبب۔ بادشاہ ہے، دوسری طرف فقیر و محتاج ہے، ایک طرف بادشاہ کی ذات ہے، دوسری طرف اس نیک مسلمان کی ذات ہے جس کے بدن پہ چادر بھی پرانی اور چادر بھی پھٹی ہوئی تھی، جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ میں پھٹے ہوئے جوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما یا رب العالمین، رمضان کی برکتوں سے پوری زندگی ہمیں مالا مال رکھ یا رب۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما۔ معزز محترم حاضرین، ساری حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، ستائش صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا، سارے سنسار، ساری جگت کا اکیلا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سب نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام نیک اور موحد امتی پر۔ سورہ اعلیٰ کی انتہائی چند آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے، حالانکہ مکمل سورہ اعلیٰ نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت کی جا چکی ہے، جو مسنون اور مستحب ہے، اور عموماً عید کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ سورۃ الاعلیٰ کی ان چند آیتوں میں اللہ کی جانب سے اس کی وضاحت موجود ہے، نچوڑ موجود ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ سب لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی۔ کس چیز کا تزکیہ، کس چیز کی صفائی؟ اسلام میں تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے، اور جب لفظ تزکیہ کہا جاتا ہے تو اس کی نسبت نفس سے ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس، نفس کی صفائی، دل کی صفائی،
انسان کپڑوں کی صفائی کا تو بڑا خیال کرتا ہے، ماحول کی صفائی کا تو بڑا خیال کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی طہارت ہے، وہ بھی پاکیزگی ہے، وہ بھی صفائی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان ہے۔ ایمان والا صاف ستھرا رہے گا، غلاظتوں سے بچے گا، گن کھائے گا، گندی چیزوں سے نفرت کرے گا، پرہیز کرے گا، وہ گندگیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ظاہری صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو باقی ایمان کہاں ہے؟ باطنی صفائی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان کا اگر ظاہر پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اس کا باطن میلا کچیلا اور گندا ہے، تو یہ ظاہری صفائی اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے نفس کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر لیا، دل کے اندر کینہ نہیں ہے، دل کے اندر حسد نہیں ہے، دل کے اندر عداوت نہیں ہے، دل کے اندر دشمنی نہیں ہے، دل کے اندر محبت ہے، دل کے اندر بھائی چارے کا شوق ہے، دل کے اندر محبت کا جذبہ ہے، محبت کی کیفیت ہے، ایک دوسرے سے ملنے ملانے رحم کھانے کا جذبہ ہے دل کے اندر، اس کیفیت کا نام ہے تزکیہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نفس کو پاک کرنے کے بعد، دل کی صفائی اور تطہیر کے بعد، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے مولائے حقیقی کو یاد کیا، اپنے خالق و مالک کو یاد کیا۔ فصلی، جب اس کی یاد آئی، اس کا خوف دل کے اندر جاگزی ہوا، کاروبار بند کر کے، دکانوں میں تالا لگا کر، اپنی مصروفیت چھوڑ کر فصلی، نماز کے لیے دوڑ پڑا۔ کیونکہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی صدا دے دی جائے، نماز کے لیے اذان ہو جائے، تو دنیا کا کوئی کام اتنا بڑا اتنا اہم ہو نہیں سکتا جتنا بڑا اور جتنی اہمیت کا حامل نماز ہے۔ دل کی صفائی کے بعد اللہ کو یاد کرنا اور اس کی محبت میں نماز قائم کرنا۔ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ تمہیں یہ کرنا تھا کہ اپنے دل کو پاک کر لیتے، صاف کر لیتے، اللہ کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، نماز قائم کرتے، یہ کرتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو الگ ہی مصروفیت میں لگ گئے، تم نے تو راستہ ہی بدل دیا، تم نے تو الگ ہی کام تلاش لیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، افضلیت دیتے ہو، برتری دیتے ہو، دنیا کی زندگی کے لیے مرتے ہو، مٹتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو۔ یہ تو تزکیہ نہیں ہے، یہ تو دل کی صفائی نہیں ہے، یہ تو خشیت ربانی نہیں ہے، یہ تو خوف الہی نہیں ہے۔ پھر کامیابی کیسی؟ لفظ قد کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو منسوب کیا اور فرما دیا کہ کامیابی صرف دل کی صفائی، اللہ کو یاد کرنے اور نماز قائم کرنے میں۔ جب آپ یہ تین کام کریں گے، دل کو صاف رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، نماز قائم کریں گے، ظاہر ہے باقی ساری صفات، ساری خوبیاں آپ کے اندر دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب آپ دل کو صاف نہیں کریں گے، اللہ کو یاد کر بھی لیں گے اور کبھی کبھار نماز پڑھ بھی لیں گے، تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ چننا چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت
جو قیامت کا دن ہے، اس کے بعد کے جو شب و روز ہیں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ زندگی بہتر سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں تو اگلے صحیفوں میں، اگلی آسمانی کتابوں میں بھی بتا دی گئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، خاص کر حضرت ابراہیم کی کتاب کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بھی ان باتوں کی وضاحت آ چکی ہے۔ یہ بات صرف مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو نہیں کہی جا رہی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ کی سنت جاری ہوئی ہے، جب سے اللہ نے نبیوں کا انتخاب شروع کیا ہے، جب سے پروردگار عالم نے آسمانی کتابوں کے نزول کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے یہ بات، یہ امر مسلم ہے کہ انسان کی کامیابی، دل کی صفائی اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے سے وابستہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دل کی صفائی، اللہ کی قربت، نماز کے قیام کے سلسلے میں اس شوق کو بڑھانے کے لیے ایک مہینے کا رمضان ہمیں عطا کیا تھا۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تھے تب اور اب میں بڑا فرق ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں رمضان آتا تو تصور یہ ہوتا کھانا پینا نہیں ہے۔ اب جو رمضان آتا ہے یا رمضان کا انتظار ہوتا ہے تو کھانے ہی پینے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کی رمضان آئے گا، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، اور اس کھانے کھلانے کے لیے رات رات بھر اعلان کیا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے روزے سے بڑھ کر کھانا ہی افضل ہے، جیسے لگتا ہے بھوکے رہنے سے زیادہ بہتر رات بھر کھانا اور کھلانا ہی ہے۔ وہ نماز جو فرض ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اذان ایک بار دی جاتی ہے، فجر کی اذان ایک بار، ظہر کی اذان ایک بار، عصر کی اذان ایک بار، مغرب کی اذان ایک بار، عشاء کی اذان ایک بار، جو فرض ہے۔ سحری کھانا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے، اس کے لیے بار بار اتنی بار کہ آدمی عاجز ہو جائے۔ رمضان اسی لیے آیا تھا۔ ہم نے رمضان کی اہمیت نہیں سمجھا تو صحابہ پر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، انہوں نے اس کی عظمت کو سمجھا، اہمیت کو سمجھا، وہ روزے میں لگ گئے، افطار کا انتظام نہیں، سحری کا انتظام نہیں، مگر روزے بڑے قاعدے سے رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا ثواب دوں گا۔ افطار، سحری، ساری توانائی اسی میں ہے، روزہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ لوگ اس زمانے میں روزہ ہو جائے اور اللہ اسے قبول کر لے، اس فکر میں پریشان رہتے تھے، لوگ اس خیال میں سرشار رہتے تھے کہ کہیں سے کچھ آ جائے تو بات کر غریبوں کو پہنچا دیں، ہماری روزی روٹی کا کچھ حصہ غریبوں کے گھر چلا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کے شام گھر کا چولہا جل جائے۔ مالدار اپنی زکات اللہ کے پاس قبول کروانے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ اللہ میری زکات قبول کر لے۔ صحابہ کا رمضان یوں ہوتا تھا، ہمارا رمضان پورا کا پورا کپڑوں کی خریداری میں چلا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیا کپڑا پہننا بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، لیکن پوری توجہ اور پوری محنت اسی پر نہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ماہ رمضان جب شروع ہوا، قرآن کی تلاوت سے زیادہ، روزہ سے زیادہ، نماز سے زیادہ، صدقات سے زیادہ، خیرات سے زیادہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا شروع کیا، دنیا کے اعمال کی مشقیں شروع کر دی۔ نفع کیسے ہو، پونجی کیسے بڑھے، ہم چکاچک کیسے دکھیں، کون سا کپڑا ہمارے
بدن بدن پہ اس بار اچھا لگے گا. بازار میں لیٹسٹ کون سا ماڈل آیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم نے روزے کو پیچھے چھوڑا, تم نے نمازیں پیچھے چھوڑ دی, تم نے قیام اللیل کی پرواہ نہیں کی, تم نے تلاوت کی دھجیاں اڑا دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری مشقتیں, تمہارے پیشانی کے پر جو نمودار ہونے والے قطرے اور پسینے بتلا رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں لگ گئے ہو. ایک مہینے کا روزہ قبول ہو جائے, ایک مہینے کی تلاوت اللہ قبول فرما لے, اس ماہ میں نکالی گئی زکات صدقات اللہ قبول فرما لے, ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے. اور صحابہ سمجھتے تھے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے اسی کی عید ہے, جس کی تلاوت قبول کر لی گئی آج اسی کی عید ہے, جس کے قیام اللیل کا ثواب دے دیا گیا آج انہی لوگوں کی عید ہے. خوشی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے, اللہ نے بخشش کر دی ہے, اللہ نے مغفرت فرما دی ہے. خوشی اس بات پہ منائی جاتی ہے, اس بات پہ نہیں منائی جاتی کہ ہمارے کپڑے اچھے ہیں, ہمارا لباس اچھا ہے, گھر کی پینٹنگ اچھی کرا لی ہے, ہم نے گاڑی عید کے لیے ہم نے نہیں بنوا لی ہے, ہمارے جیب میں پیسے ہیں, ہمارے پاس فراوانی ہے. اس بات پر اترانا, اس بات پر خوشی منانا تو کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو ہم ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں سوچیں, اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو زکاتیں دی ہیں, خیرات کیا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی, اس کے لیے اپنے رب کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہوگا کہ رمضان کے اعمال کہیں عطارت نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. سوچئے ذرا کہ ماہ رمضان اپنی برکتوں, اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوا, غریبوں کے گھر چولہے جلنے لگے, ان کے دسترخوان پہ نعمتیں پہنچنے لگی. آسمان سے یہ چیزیں نہیں نازل ہوئی, اللہ نے اپنے بندوں کو توفیق دی, کیونکہ بندوں کے بیچ میں کوئی شیطان اور ابلیس کا کوئی چیلا نہیں تھا بھٹکانے والا. لہذا ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے ہمارے غریب بھائی کے دسترخوان پہ کچھ نعمتیں پہنچا دی جائے. کوئی کھجوریں پیش کر رہا ہے, کوئی لچھے کی پیکٹ بھیج رہا ہے, کوئی نذرانے کی رقم بھیج رہا ہے, کوئی صدقات و خیرات چھپا کر مٹھیاں بھر بھر کر دے رہا ہے. پورے ماہ رمضان غریب ہو گئے خوش, مسکین ہو گئے فرحاں, یتیم بیوہ, سب نے ماہ رمضان بہت اچھے سے گزارا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مہینہ ان کا ذرا اچھا کٹا ہے, 11 مہینہ وہ کیسے کاٹیں گے؟ اسی فکر کا نام ہے عید, اسی فکر کا نام ہے رمضان. اچھا, رمضان نے آپ لوگوں سے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں سنا. رمضان کے پاس زبان نہیں تھا, بولنے کے لیے ہم جیسی زبان نہیں تھی, اس لیے ہماری اس کان نے ماہ رمضان کے اعلان کو سنا نہیں. یہ رمضان بڑی محبت کے ساتھ ہمارے کان کے پاس یہ کہہ رہا تھا. آج تو میاں غریبوں کے لیے صدقے نکال رہے ہو, غریبوں کے لیے کھجوریں بھیج رہے ہو, مسکینوں کے لیے افطار بھیج رہے ہو, بیواؤں کی مدد کر رہے ہو. میرے جانے کے بعد اپنے اس رویے کو فراموش مت کر دینا. 11 مہینے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھنا تاکہ ان غریبوں کا دل خوش ہوتا رہے, ان کی دعائیں ملتی رہے, اللہ راضی ہو جائے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کیا غریب کوئی تڑپے گا؟ کیا غریب مسکین کے گھر چولہا نہیں جلے گا؟ کون کرے گا یہ کام؟ ماہ رمضان اسی لیے آیا تھا اور یہی کہہ کر چپکے سے چلا گیا, رخصت ہو گیا. ہم ماہ رمضان کی صدا کو سنیں, اس پہ کام دھریں, اس کی تیاری کریں, مسکینوں, غریبوں, بیواؤں, مجبوروں کی, لاچاروں کی مدد کریں. اس سے بڑھ کے ثواب کسی عمل میں نہیں ہو سکتا, اور اس سے زیادہ خوشی کسی بات میں محسوس نہیں کی جا سکتی. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے دل کو صاف کر لیا. دل ہی صاف نہیں,
आमाल अल्लाह वहदहू ला शरीक कबूल नहीं करता। दिल की सफाई आमाल की मकबूलियत का मदार है, बुनियाद है। रकत पे रकत पढ़े जा रहे हैं, कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं, हर साल चाहते हैं एक उम्रा करके चले आए, जिंदगी में कई कई हज फरमा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अच्छी है, मगर दिल के अंदर मैल है, दिल के अंदर खराबी है, दिल के अंदर निफाक है, दिल के अंदर कीना है। उन इबादतों का कोई मोल नहीं है जब तक कि अपने दिल को आप पाक नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदों के आमाल हर हफ्ते सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह के यहां पेश किया जाता है। हमारे दरमियान से फरिश्ते सबके आमाल को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। ए अल्लाह, ये तेरे फला बंदे के आमाल और ये तेरे फला बंदे के आमाल हैं, ये हाजी साहब के आमाल हैं, ये नमाजी साहब के आमाल हैं, ये फला साहब के आमाल हैं और ये फला साहब के आमाल हैं। परवरदिगार आलम हर एक की अमलों का जायजा लेता है, जबकि उस रब्बुल आलमीन को सब कुछ पता है। परवरदिगार आलम फरमाने लगता है, ए फरिश्तों, मैंने फला को माफ कर दिया, मैंने फला को बख्श दिया, और तुम जो फला का अमल लेकर के आए हो उसे साइड में रख दो, उनके अमलों को साइड में रख दो। अभी मैं उनको माफ नहीं करूंगा, अभी मैं उनको बख्शूंगा नहीं, अभी मैं उनके अमाल को कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि उनके दिल में कीना है, अपने भाई के खिलाफ कीना है, उनका दिल साफ नहीं है, उनका दिल पाक नहीं है। जब ये लोग अपने दिल को साफ कर लेंगे, अपने दिल से कीने को निकाल फेंकेंगे और दिल के अंदर उखुवत, भाईचारा और मोहब्बत आ जाएगी, तो फिर मैं इनके अमल को कबूल कर लूंगा और उनके अमलों का सवाब दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है दिल का साफ रखना, कि अमाल की मकबूलियत का यही दारोमदार है। दिल साफ नहीं तो अमल मकबूल नहीं। लिहाजा हमें यह फिक्र करनी चाहिए कि हमारे रोजों का क्या बनेगा, रमजान में पढ़ी गई नमाजों का क्या मिलेगा, उन ज़कात के पैसों का क्या बनेगा। सदकात हमने तकसीम की, फितरे अदा किए, उनका रिजल्ट क्या आएगा? सबका रिजल्ट आएगा दिल की बुनियाद पर। कितना साफ है दिल, जितना साफ होगा रिजल्ट उतना बेहतर आएगा, दिल जितना पाक होगा सवाब उतना ही आएगा, और दिल जितना मैला होगा सवाब से उतनी ही महरूमी होगी। बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ऐसे बंदों पे तो लानत करता है जो अपने दिल में कीना रखता है। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, अफसोस कि तुमने माह रमजान को भी कारोबार का महीना समझ लिया, तुमने माह रमजान में भी दुनिया कमाने की फिक्र ज्यादा कर ली, तुम दुनिया को तरजीह देने में लग गए, फौकियत देने में लग गए। अरे ये माल कहां से आता है? अल्लाह के यहां से आता है, वो देता है जिसको चाहे, जितना दे दे, सारी दुनिया उसकी है। हम उसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये तो हमारे मौला का है, हमारे रब का माल है, सारी दुनिया उस अल्लाह की है। हम उसको राजी कर लें, वो माल अता कर देगा, हमारी मुरादें पूरी कर देगा, और उसको राजी ना करें और माल के हुसूल में परेशान हो, माल मिल भी गया तो बरकतें खत्म हो जाएंगी। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम सिर्फ माल के चक्कर में पड़ गए, दौलत के पीछे पड़ गए, अपने दिल का ख्याल नहीं किया, ईमान का ख्याल नहीं किया, अमाल का लिहाज नहीं किया, परवरदिगार आलम से खौफ नहीं खाया। तो अल्लाह ताला माल तो देता है, बरकतें खत्म कर देता है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति परेशान है, राहत नहीं है, सुकून क़ल्ब नहीं है। क्यों? इसलिए कि बेखौफ होकर माल कमाया, अल्लाह की रजा का ख्याल नहीं किया माल कमाने में। माल तो कमा लिया, बरकत कौन देगा? टिकाऊ पायदारी कहां से आएगी? पूंजी खत्म हो रही है,
کاروبار لٹ رہا ہے مٹ رہا ہے، یہ شکایت زیادہ تر سننے کو ملتی ہے۔ کاروبار میں بہتری بڑھوتری کب آئے گی؟ تجارت فروغ کب پائے گا؟ جب مال کمانے میں بھی اللہ کا حق ادا کیا ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس کو راضی کر لیجئے اور اپنے دل کی تمنا، اپنے دل کی آرزوئیں جو جائز ہیں اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ پروردگار عالم تمام آرزوؤں کی تکمیل کرنے پر بہترین طریقے سے قادر ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کے لخت جگر سالم بن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ ایک طرف بادشاہ ہے، دوسری طرف فقیر و محتاج ہے، ایک طرف بادشاہ کی ذات ہے، دوسری طرف اس نیک مسلمان کی ذات ہے جس کے بدن پہ چادر بھی پرانی اور چادر بھی پھٹی ہوئی تھی، جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پھٹے ہوئے جوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ عبد الملک نے دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتا ہیں۔ محبت دل کے اندر آ گئی۔ حضرت عمر کے نام میں پروردگار عالم نے وہ محبت رکھی ہے کہ غیر مسلم بھی آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چرچا کیے بغیر نہیں رہتے، کیونکہ ان کی زندگی عدالت سے بھری ہے۔ ان کی زندگی عدالت سے بھری ہے اور اس عدالت کی بنیاد پر آج پوری دنیا حضرت عمر فاروق سے محبت کرتی ہے۔ جیسے ہی سنا کہ عمر فاروق کے پوتا ہیں، فوراً قریب آئے، محبت کا اظہار کیا، پیار سے سلام کیا اور کہا سالم ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ہم آپ پہ مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے مانگیے، عرض کیجئے کیا فرمائش ہے، کیا ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت ہم سے بیان کیجئے۔ نئے جوتے، نئے کپڑے، نئی چادر لا کر دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ گھروں میں اگر تنگی ہے تو اے سالم آپ کے گھر کو ہم اناج سے غلے سے بھر دیں گے۔ آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو آج کے دور کی سب سے بہترین سواری ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ اے سالم آپ مانگیے، آپ اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھیے، اپنے مطالبات ہمارے سامنے رکھیے، کیونکہ ہم آج کے زمانے کے بادشاہ ہیں، ہمارے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ گھر اللہ کا ہے، خانہ کعبہ میں موجود ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ سے مدد کی بھیک مانگوں۔ جملہ ایسا تھا، اتنا بھاری جواب تھا، عبد الملک بن مروان سے کچھ بن نہیں پایا، خاموش، نظریں جھکا لے، سائیڈ ہو گیا، دیکھتا رہا کہ سالم کب خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں۔ پوری نظر مرکوز ہے، سارے عملے کو لگا دیا کہ سالم نکلنے نہ پائے، اتنے بزرگ ہم کو ملیں گے کہاں۔ جب حضرت سالم خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو گئے، عبد الملک بن مروان نے خانہ کعبہ کے باہر ملاقات کیا، کہا سالم یہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ تو اب اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو مکے کی وادی ہے، یہ تو مکے کی گلیاں ہے۔ اے سالم اب تو آپ اپنے مطالبات رکھیے۔ سالم رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے عبد الملک بن مروان، اے شاہ عرب، آپ ہمیں دنیا دینے پر قادر ہیں کہ ہماری آخرت ہم کو لوٹانے پر قادر ہیں؟ آپ کیا دے دیں گے؟ عبد الملک نے کہا آخرت دینا ہمارے بس کی چیز ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ تو ہم دینے سے رہے، لیکن میں چونکہ بادشاہ ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی چیز آپ کی جھولی میں ڈال سکوں۔
حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہ بس تم یہ دنیا مجھے دینا چاہتے ہو، وہ دنیا جو دنیا اللہ کی ہے، ہم نے یہ دنیا اس کے مالک سے بھی نہیں مانگی ہے، ہم نے دنیا کے مالک سے بھی نہیں مانگی، پھر تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ یہ کوئی مانگنے کی چیز، یہ دولت کوئی مانگنے کی چیز ہے، یہ دنیا کوئی مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی حاصل کرنے کی چیز ہے؟ ہم نے یہ دنیا کے مالک سے بھی نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم بڑے ہو جائیں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے۔ ایسا اگر ہوتا بھی ہے، اس عزت میں کوئی برکت نہیں، اس دولت میں کوئی برکت نہیں، وہی دولت کام آتی ہے جو اللہ کو راضی کر کے کمائی گئی، وہی پونجی برقرار رہتی ہے جس پونجی میں اللہ کا حق ادا کیا ہوگا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، نماز قائم کر لی۔ اب جو رمضان کے بعد ہم عید منانے کے لیے آئے ہیں، کیا تصور لیے بیٹھے ہیں؟ دل صاف رہے گا انشاءاللہ، اللہ کو یاد کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے؟ اگر یہاں سے آپ بیک ہوئے، بھئی اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کیا؟ آپ اللہ کو چھوڑیں گے، اللہ پر فرض ہے کیا کہ آپ نے ایک مہینہ اللہ کو یاد کیا تو وہ مجبور ہو گئے، اب کیا کریں؟ بھئی ہم سے زیادہ با اختیار ہے وہ مولا، اگر ہم اسے چھوڑیں گے پروردگار عالم ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے۔ ابھی ماہ رمضان میں ہم نوافل پڑھ رہے تھے، قیام اللیل سے جڑے ہوئے تھے، اور آج فرض بھی چھوڑ دیں، فرض بھی۔ اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ترجمہ قد آتا ہی اسی لیے تحقیق کے لیے آتا ہے۔ قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ کس بات کی تحقیق؟ اس کے کفر کی تحقیق کے لیے قد لایا گیا۔ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا کفر کی تحقیق ہے۔ اب اس میں کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، کسی سے کچھ پوچھنا نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اس کی تحقیق ہو گئی کہ وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے بندوں میں اور کافر میں نماز ہی ایک فرق ہے، روزہ فرق نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، فرق نہیں ہے، زکوٰۃ فرق نہیں ہے، فرق ہے تو نماز۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہی ہے، لیکن جو آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، یہ اس بات کا اعلان اور ثبوت ہے کہ وہ مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے۔ لہذا اگر کہیں بھیڑ ہے، کپڑوں سے نہیں سمجھ میں آتا کون ہے، مسلمان کے کافر، تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آلہ دے دیا ہے، میٹر دے دیا ہے، ہم اسے لگائے رہے، ناپتے رہیں۔ دیکھیں اذان ہوئی، جتنے لوگ اٹھ کر چلے گئے اذان کی اتباع میں نماز کے لیے، یقین کر لیں کہ وہ مومن، اور جو بچ گئے وہ کافر۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو کیا ماہ رمضان کے بعد ہم نماز سے بھی چلے جائیں گے؟ اگر گئے، ہم نے رب کو چھوڑا، ہمیں اللہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہم پریشان اسی لیے ہے نا، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم اللہ کو پکڑے رہیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں، اتنی مضبوطی سے کہ دنیا چھوٹ جائے مگر اللہ نہ چھوٹے۔ دیکھیے کامیابی آپ کے قدموں میں گرے گی، آپ بھاگیں گے، دنیا کی دولت آپ کا پیچھا کرے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے دنیا کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی، مگر اللہ نے پوری دنیا ان کو نواز دی، قیصر و کسریٰ عطا فرما دیا۔ ہم اور آپ بھی یہ تصور کر لیں کہ ایمان کی دولت ہمارے دل میں جگمگائے اور اللہ کی محبت ہمارے قلب میں بس جائے، اس کا ذکر
زبان پہ جاری رہے اور اس کی عبادت کا سلسلہ باقی رہے، پھر یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اگر مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ وحدہ لا شریک جن لوگوں سے ناراض بیٹھا ہے انہیں دنیا کا ایک قطرہ نہیں دیتا۔ مگر دیکھیے لوگ ارب پتی ہیں کہ نہیں، اللہ کی بھکتی نہ کرنے والے لوگ بھی موج مستی میں، ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی حیثیت۔ لوگ سڑی گلی بیکار کی چیزیں آدمی پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا ہے؟ جس کو اٹھانا اٹھا لے۔ ہم اپنے گھر کا کچرا پھینک دیتے نا باہر، کچرا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر اس کو چن لیتے ہیں ان کی مجبوری ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچرا ہے۔ اصل نعمت آخرت کی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور نماز قائم کرنا۔ ہم اس پر رہیں گے باقی اللہ وحدہ لا شریک ہم پہ انشاءاللہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ یہ رحمت کا مہینہ ختم ہو گیا مگر رحمت والا اللہ تو باقی ہے۔ رحمتیں جاری رکھنے کے لیے، برکتیں جاری رکھنے کے لیے ہمیں اسی طرح اللہ کو یاد کرنا ہوگا جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں اس لائن پہ لگایا تھا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سچی ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین رمضان کی برکتوں سے پوری زندگی ہمیں مالا مال رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو نے ماہ رمضان میں نیکیوں کی توفیق دی تھی۔ اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے ماہ رمضان میں نماز کی توفیق دی تھی۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت سے اسی طرح شغف عطا فرما جس طرح تو نے یہ شغف ماہ رمضان میں عطا فرما دیا تھا۔ اے اللہ غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی مدد کی توفیق اسی طرح عطا فرما جس طرح تو نے ماہ رمضان میں عطا کی تھی۔ یا رب العالمین ہمیں نیکیوں کی بہترین بھرپور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم ہمیں نیکیوں کا خوگر کر دے۔ اے اللہ نیک نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، سارے بزرگوں اور عزیزوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ دنیا سے صدھار چکے ہیں، جا چکے ہیں، پروردگار عالم ان پہ اپنا کرم نازل فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا رب العالمین جو زندہ بچے ہیں پروردگار عالم ان کی حیات میں برکت عطا فرما، انہیں اچھی پاکیزہ روزیوں کے کمانے کی توفیق عطا فرما، انہیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کو اچھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ شفائے عاجلہ شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں کنواری ہیں پروردگار عالم ان کے لیے بہترین بندوبست فرما۔ اے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار عالم قرض کی ادائیگی کا غیر سے بندوبست فرما۔ ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔